من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تقدیسات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے محترم سامعین اور سامعات، ہم انتہائی ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے، اور یقیناً ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے اور ہر کیے کرائے کا حساب دینے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مخلوقات آئے ہوئے، ان سب نے جانے کے لیے آئے، ان سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور یقیناً اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو حکم دے کر فرمایا، اے میرے نبی، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم۔ اے نبی، اپنے مخلوقات سے، اپنے امتیوں سے، لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ان الموت الذي تفرون منه، کہ یقیناً تم جس موت سے بھاگ رہے ہو، جس موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، جس موت سے بھاگنے کی علاج معالجہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا فإنه ملاقيكم، اور یقیناً وہ آ کر تمہیں پکڑ لے گا۔ ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لٹایا جائے گا اور ہر کیے کرائے کا حساب دیں گے۔ جس موت سے بھاگنے کی مختلف قسم کے ذرائع، مختلف قسم کے انواع علاج کے لیے کوشش کرتے ہو کہ موت نہ آ جائے، موت مجھے نہ پکڑ لے، لیکن تم بھاگ نہیں سکتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس موت کا، جس نفس کا جس ٹائم پر لکھا ہوا ہو، اس وقت سے، اس ٹائم سے ایک لمحہ، ایک منٹ بھی پیچھے اور آگے نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ لوگوں، اگر تم اللہ رب العالمین کی قبضہ میں نہیں ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی قدرت میں نہیں ہو، لیکن یاد رکھنا موت تمہیں آ کر پکڑے گا، پھر تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا اور اپنے ذرے ذرے کیے ہوئے کرائے کا اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتلایا، اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والے موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑنے والے موت کو یاد رکھو، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتے، موت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے، تو انسان کا تعلق دنیا سے کٹ جائے گا، انسان کا تعلق ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم موت سے غافل ہیں، کسی کے خیال میں نہیں ہے کہ موت آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا، اور اللہ کے رسول نے نشاندہی کی ہے، اللہ رب العالمین اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول نے اسباب بتائے
کہ موت کو یاد کرو. اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والے، ختم کرنے والے موت کو یاد کرو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علماء کرام کو جمع کرتے تھے اور مجلسیں بناتے اور کہتے تھے لوگوں موت کا تذکرہ کرو، موت کو یاد کرو، کیونکہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای المؤمنین اقیس، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں مومنین میں سے سب سے عقل مند اور دانا شخص کون سا ہے؟ آج کل ہم کہتے ہیں جن کے پاس مال ہو، جن کے پاس دولت ہو، جن کے پاس دنیا کی مال و متاع ہو وہ عقل مند ہے اور وہ دانا ہے، وہ سب سے اعلیٰ شخص ہے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ موت کا ذکر کرنے والا ہو، ہر وقت موت کو اپنے ذہن میں یاد کر رہے کہ آج ہی میرا وقت آئے گا. اپنے نماز کو آخری نماز سمجھتے، اپنے سجدے کو آخری سجدے سمجھ کر پڑھتے، پتہ نہیں کہ موت ابھی آئے گا یا کل آئے گا. وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اس موت آنے سے پہلے یا اس موت کے لیے تیاری کرتے ہیں. میرا موت آنے والا ہے. اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ 1 سال میری زندگی کا باقی ہے تو کیا کرے گا؟ سارا زندگی، سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موت کو یاد کرو گی تو اللہ رب العالمین آپ کے دل میں ایک نور، ایک روشنی ڈال دے گا. اذا دخل النور فی القلب، جب دل میں اللہ رب العالمین روشنی ڈال دے گا انفصح وانشرح، کھول جاتے ہیں دل اور دل وسع ہو جاتے ہیں. دل کا تعلق دنیا سے کٹ جائے گا. کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی پریشانی اگر دنیا میں آ جائے تو انسان پریشان نہیں ہوگا بلکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے گا. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ وما علامت ذالک، اس چیز کا کیا علامت ہے کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا اور جب روشنی انسان کے دل میں داخل ہو جائے گا تو اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، یہ انسان جب موت کو یاد کرے گا، جب نور انسان کے دل میں داخل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اس دنیاوی، اس دھوکے والے زندگی سے بے رغبت ہو جائے گا، کٹ جائے گا اس دنیا سے. مال کے پیچھے زیادہ نہیں لگے گا، کمائی زیادہ نہیں کرے گا، بلکہ اکثر وقت اپنی زندگی، اپنے لمحات کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارے گا. اور دوسرا چیز والانابۃ عن دار الخلود، اور ہمیشہ والی زندگی، حقیقی زندگی جو موت کے بعد ہے اس کی تمنا، اس کی امید رکھے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا. اور تیسرا چیز والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرے گا. موت آنے سے پہلے کوشش کرے گا نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی، تاکہ میں دنیا سے چلے جاؤں، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں، میرے پاس کچھ ایسے اعمال ہو جس سے اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں اور اللہ اپنے رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دے. کس کو یہ فکر ہے؟ اس لیے علماء کا طریقہ کار یہ ہے کہ موت کو تماشا نہیں بناتے. قبرستان میں جاتے موت کو تماشا نہیں بناتے بلکہ اس سے عبرت لیتے، اس کے پاس جاتے ہیں عبرت لینے کے لیے. حدیث میں آتے ہیں کفا بالموت واعظا، حدیث سندن ضعیف ہے لیکن حدیث کا جو معنی ہے صحیح ہے. کہتے ہیں موت کے وعظ کے لیے کافی ہے. موت ایک وعظ اور نصیحت ہے. جب کسی کا موت دیکھتے ہیں، کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں، اس سے عبرت لیتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک انگوٹھا بنایا، اس انگوٹھے
یہ بہت بڑا کافی ہے، کوئی اگر سمجھے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں اذا حملت الى القبور جنازۃ، جب آپ کسی کا جنازہ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا قبرستان کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا، اس بات کو مت بولنا، فاعلم بانک بعدها محمول، اس کے بعد تمہارا بھی جنازہ اسی طرح لوگ اٹھائیں گے اور قبرستان کی طرف لے جائیں گے۔ فاعلم بانک بعدها محمول، جان لے، بولنا نہیں۔ موت ایک ایسا چیز ہے کہ جب موت انسان کے اوپر آ جاتے ہیں تو انسان کا تعلق دنیا سے کٹ جاتے ہیں، نہ اس کا نام و نشان باقی رہ جاتے ہیں، لیکن نیک لوگ، متقی پرہیزگار علماء کا نام و نشان قیامت تک باقی رہ جائے گا۔ لیکن الغرض جب موت آتے ہیں تو انسان کا تعلق دنیا سے کٹ جائے گا۔ کس طرح؟ جب انسان مر جاتے ہیں تو کیا کوئی کہتے ہیں کہ فلانی کا جنازہ یا فلانی کا غسل دو؟ نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ میت کو غسل دو۔ کیا کہا جائے گا کہ فلانے کو قبرستان کی طرف لے جاؤ دفنانے کے لیے؟ نہیں، کہا جائے گا میت کو لے جاؤ قبرستان کی طرف، کیونکہ انسان کا نام دنیا سے کٹ جائے گا۔ یہ موت ایسا خطرناک چیز ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا موت سے سب سے خطرناک چیز کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کیا ہے؟ الغفلۃ عن الموت، موت سے غفلت، موت کو نہ جاننا۔ دنیا کی زندگی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کرتے 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 موت آ گیا، دنیا سے چلا گیا۔ موت کو نہ جاننا، موت سے غافل ہونا، یہ خطرناک چیز ہے۔ ایک موت اور موت سے غافل ہونا۔ ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے لگا ہوئے لیکن موت سے بے پرواہ ہے، موت سے غافل ہے۔ کبھی آپ نے سوچا میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں؟ موت سے غافل۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اسباب بتائے کہ موت کو یاد کرنے کے اسباب کیا ہے۔ اگر ہم ان اسبابوں کو اپنائیں گے یقیناً ہم اس دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے اور ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہم جب موت سے غافل ہو جائیں گے تو ہمارا دل بھی سخت ہو جائے گا، ہمارے کاروبار میں بھی کوئی بھی ایسے مٹھاس نہیں ہوگا، ہمارے عبادت میں مٹھاس نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے۔ موت سے غافل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا الامل الطویل، لمبے امید۔ یہ امید جو ہے انسان کو موت سے غافل کرتے ہیں، انسان کو یہ امید غافل کرتے ہیں۔ انسان موت کے قریب پہنچا ہوا ہے اور یہ امید پہ ہوتے کہ میں یہ بناؤں گا، یہ کروں گا، فلاں فلیٹ بناؤں گا، فلاں چیز لوں گا، کرتے کرتے موت آ جاتے ہیں، اسی امید کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ عبادت کیے نہیں ہے۔ یہ لمبے امید اللہ کے رسول اس عمل کے لیے نقشہ بنایا، صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ اے صحابہ، اللہ کے رسول نے ایک خط کھینچا اور خط کے ارد گرد چھوٹا چھوٹا خط بنایا اور پھر اس کی 4 کونے میں لمبے خط بنایا۔ کہا یہ بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں موت ہے، اور جو اس کے ارد گرد میں نے خط کھینچا ہے یہ جو ہے انسان کا عمل ہے، اور اس کی 4 کونے میں جو دائرہ بنایا یہ موت ہے۔ یہ موت جو ہے یہ انسان کو گہرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس خط سے باہر ایک لکیر جا رہے، یہ جو ہے انسان کا امید ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا امید کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، امید کرتے جاتے ہیں۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ عظیم عالم دین تھے، کہتے ہیں میرا عمر 130 سال تک پہنچ گیا، میرا اعضاء کمزور ہو گیا، کان صحیح سے سنائی نہیں دیتا، آنکھ سے صحیح سے بینائی نہیں دیتے، پاؤں سے صحیح سے چل نہیں سکتا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو گیا ہوں، لیکن میرا جو امید ہے یہ جوان ہوتا جا رہا ہے۔ میرا امید اتنا زیادہ ہے کہ وہ کروں گا اگرچہ میرا اعضاء کمزور ہو گیا ہے۔ یہ امید جو ہے انسان کو موت سے غافل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں لیکن اس کا 2 چیز جوان ہوتا جاتا ہے۔
انسان خود بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، اس کا دو چیز جوان ہوتا جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الحرص علی المال وحرص علی العمر۔ ایک انسان عمر پر حرص کرے گا کہ میرا عمر بڑھ جائے، کچھ اور کماؤ، اور دوسرا مال پر حرص۔ یہ دو حرص انسان سے کبھی بھی برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جوان ہوتا جاتے ہیں۔ مال آ جائے، میرا عمر بڑھ جائے، اور دنیا میں زندگی کرو اور کماؤ، کب تک کمائے گا؟ 60-70 سال تک عمر ہے، اس کی بات دنیا سے ضرور تو جانے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغه 60 سنہ۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے عمر کو، اس شخص کے عذر کو قبول نہیں کرے گا جس نے 60 سال تک پہنچا ہوا ہے، پھر بھی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر بھی دنیا کی کمائی میں لگا ہوا ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے۔ 60 سال تک پہنچنے کے بعد بھی پھر بھی دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے انسان موت سے کب غافل ہوتے ہیں؟ جب انسان کا امید زیادہ ہو جائے، اور انسان کا امید تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں یہ بناؤں گا، یہ کروں گا، فلانا کام رہ گیا ہے، کرتے کرتے انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا چیز جو انسان کو موت سے غافل کر دینے والا ہے وہ کیا ہے؟ جہل بالموت، موت کو نہ جاننا، پتہ نہیں کہ موت کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس موت کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں موت کو نہیں جانتے تھے وہ گر پڑتے ہیں اس میدان میں، موت کو نہیں جانتے کہ موت کیا ہے، پورا زندگی گزر گیا، موت کو نہیں جانتے۔ موت بڑا خطرناک چیز ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی وحشت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ میری مدد فرما موت کی سختی میں۔ موت کی سختی میں بڑا خطرناک حالت ہوگا جس آدمی کے اوپر جس وقت موت آ رہا ہے، اس وقت انسان اگر دیکھے کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول پر موت کا وحشت اور سکرات تھا، اتنے خطرناک تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی اور پر ہو کتنے خطرناک ہوگا۔ اتنے خطرناک حالت ہے جس وقت موت انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت کی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے، فرمایا ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین خوشخبری ہو آپ پر، آپ عظیم شخصیت ہے، آپ جس وقت اللہ کے رسول پر ایمان لائے، سارے لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا لیکن آپ نے ایمان لائے۔ جس وقت آپ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہا تھا تو آپ سے راضی تھا، اور آپ جس وقت آپ خلافت کا معاملہ لے لیا تھا، اس وقت کسی نے بھی آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا۔ خوشخبری ہوا آپ کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم، اگر دنیا میں جتنے ہی ایسا چیزیں ہوں، مال و متاع ہو، اگر میں دے دوں، کوئی مجھے سکرات موت سے، موت کی خطرناک اس منظر سے بچائے، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کی وحشت جس وقت موت انسان کے اوپر آتے ہیں، بڑا خطرناک منظر ہے۔ انسان اگر وہ منظر دیکھے تو اپنا ہی رونا لگ جائے گا۔ تو اس لیے موت کو یاد کرنے کی یہ فائدہ ہے کہ انسان کو دنیا سے کٹ جائے گا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا ارادہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا چیز کیا فرمایا کہ موت سے غافل، موت کو نہ جاننا کہ موت کیا چیز ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، موت کو ہر وقت انسان اپنے ذہن میں، اپنے یاد میں رکھے کہ موت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی کہ کوئی آدمی موت کی حالت میں اپنا کیفیت ذکر کرے کہ موت کا کیا کیفیت ہے، جس وقت روح انسان کی جسم سے نکل رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت بتائے۔ کوئی عقل مند شخص کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے خود کہا میں بتاتا ہوں کہ موت کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا واللہ کأن علی کتفی جبل رضی، جس وقت موت انسان کے اوپر آتے ہیں گویا کہ میرے کندھوں کے
اوپر ایک بڑا پہاڑ پڑا ہوا ہے، اور وَكَأَنَّ رُوحِ تَخْرُجُ مِنْ ثَقْبِ عِبْرَةٍ، فرماتے ہیں جس وقت موت انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، روح نکل رہا ہوتا ہے، گویا کہ میرے روح جو ہے سوئی کی سوراخ سے نکل رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ میرے آنتوں کے اندر کانٹے چھپ رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ میں زمین پہ کڑا ہوں، اوپر آسمان گر رہا ہے اور زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں۔ اتنے خطرناک منظر ہے جس وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے روح انسان کی پاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر روح انسان کی پاؤں سے سب سے پہلے نہ نکالا جائے تو یہ پاؤں توڑنے لگ جاتے ہیں موت کو دیکھ کے، تو اس لیے سب سے پہلے پاؤں سے موت نکالا جاتے ہیں، روح پھر آہستہ آہستہ آخر میں آنکھ سے نکالا جاتے ہیں، اور پھر آنکھ اس موت کو دیکھتے چلا جاتا ہے۔ اتنے خطرناک منظر ہے، تو اس لیے انسان کو ہر وقت اس کو یاد کرنے چاہیے۔ اب اس کی یاد کرنے کی کیا اسباب ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یاد کریں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر هذه من لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والے موت کو یاد کرو، اس کو بولنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی کا روح نکل رہا ہوتا ہے اس کے پاس جایا کرو، ثواب کی نیت سے اس کے پاس جایا کرو، دیکھا کرو، اسے عبرت لے لو۔ اللہ کے رسول ایک شخص کے پاس گئے، اس کا سکرات الموت میں تھے، کہا کس حالت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت سخت ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حالت میں اگر انسان کے اندر دو چیزیں ہوں، الخوف بین الخوف والرجاء، اس حالت کے اندر بھی اگر انسان یہ دو باتوں کو نہ بولے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈال دے گا۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ سے امید ہو اور خوف بھی ہو، جس وقت انسان کو موت لاحق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جایا کرو، جس کا روح نکل رہا ہوتا ہے اس کی بات جایا کرو، دیکھا کرو عبرت کے لحاظ سے۔ اور دوسرا چیز قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو تاکہ موت آپ کو یاد آ جائے۔ پہلے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا قبرستان جانے سے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے حکم دیا فَزُرُوهَا فَإِنَّهَا تُرَقِّي الْقَلْبِ، قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ وہاں جایا کرو عبرت کے لحاظ سے کہ میرا گھر یہاں ہے، مجھے بھی یہاں پہ آنا ہوگا اور میں یہاں آؤں گا۔ اور دیکھتے ہیں ہم قبروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں آفیسر، فلاں بڑا آدمی، فلاں شخص، بڑے بڑے عظیم لوگ تھے دنیا میں، سب چلا گیا، لیکن قبرستان کے اوپر نام لکھ رہا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کیونکہ کتے وغیرہ وہاں پیشاب کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں قبرستان جانا اس لحاظ سے، عبرت کے لحاظ سے، ہم جاتے ہیں وہاں تماشا کے لحاظ سے، اس سے عبرت لے آ جائے۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہمیں کیا چیز نصیب ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں توبہ زیادہ نصیب ہوگا، جلدی ہم توبہ کریں گے۔ جب ہم موت کو سامنے لائیں گے تو ہمیں توبہ کی نصیب ہوگا۔ اور دوسرا چیز قناعت، ہمیں قناعت نصیب ہوگا، تھوڑا سے مال مل گیا، تھوڑا سے حساب کو مل گیا، قناعت ہو گیا، بس مجھے قناعت ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت آپ اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں کل مر جاؤں گا یا 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ سارا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگا دے گا۔ اور تیسرا چیز کیا ہے؟ لذت، عبادت میں لذت ہوگا۔ جب موت کی یاد کریں گے تو عبادت میں لذت ہوگا۔ آج وہ عبادت نہیں رہا، وہ لذت نہیں رہا، وہ مٹاس نہیں رہا جو صحابہ کے اندر تھے، جو صحابہ کے اندر عبادت کی لذت تھی۔ اگر ہم موت کی یاد کریں گے تو اتنا لذت ہے گا عبادت میں کہ صحابہ کرام کو عبادت کے اندر نماز پڑھتے ہوئے 3 لگ جاتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں میں سورت ختم کروں پھر نماز پڑھوں گا، اتنی مٹاس ہے عبادت میں۔ تو عزیز بھائیوں، الغرض بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب نے اس دنیا سے جانے ہیں، اس حقیقی زندگی، حقیقی گھر کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔
ہم سب دنیا کے پیچھے میں لگا ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس آخرت کو بھی یاد کرنے، اللہ کے سامنے پیشی کے لیے ہمیں کچھ عبادت کرنے چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ کثرت الاموات، موت زیادہ ہو رہا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زیادہ موتیں ہوں گے، تو اس لیے ہمیں اللہ کی یاد اور موت سے کبھی بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔